اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید میں آج ہمارا تیسرا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ تیسرا سبق ہے حرکات چھوٹی یا مختصر آوازیں۔ حرکات چھوٹی یا مختصر، اس سے صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ سبق کا نام کیا ہے، حرکات چھوٹی یا مختصر آوازیں، ٹھیک ہے۔ حرکات کا قرآن کریم کے حروف اور الفاظ کو صحیح پڑھنے میں سب سے اہم کردار اور مؤثر کردار رہا ہے۔ عربی زبان میں 3 حرکات ہیں، کون سی ہیں؟ جس کو اردو میں ہم زبر کہتے ہیں، زیر کہتے ہیں اور پیش کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم بورڈ پہ بھی لکھوا چکے ہیں۔ اب یہاں ترتیب کے ساتھ ہم ان کی شکل اور نام و تلفظ کے متعلق تفصیلات بیان کریں گے۔ شکل، زبر کیسے بنا، زیر کیسے بنا، اور نام کیسے زبر پڑ گیا، زیر کیسے پڑا، پیش کیسے پڑا، شکل کیسے بنی، بھائی یہ بحث ہے، یہ تیسرا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ قواعد کے پیش نظر فتح کے بارے میں بتا رہے ہیں، مار کر دیجئے ذرا، یہ وہاں تک آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ اردو کیا ہے؟ اردو، اور یہ کیا ہے ہماری؟ عربی، ٹھیک ہے۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ زبر، ٹھیک ہے، اوپر آتا ہے زبر۔ اور کیا کہیں گے؟ زیر، ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے؟ پیش، 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 ایسا ہی ہے، ساتھ ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، عربی میں کیا کہیں گے؟ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، اور پیش کو ضمہ، ٹھیک ہو گیا۔ ایک زبر کو فتحہ، ایک زیر کو کسرہ، اور ایک پیش کو ضمہ۔ اب اگر 2 زبر ہو تو نصب، گڈ۔ اب اگر تنوین، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تنوین ہو، یہ والی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ نصب، گڈ۔ ایسے ہی اگر 2 زیر ہو تو جر، 2 پیش ہو تو، اگر 2 پیش ہو تو رفع، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ یہ آج کا ہے۔ اب اس میں بہت اسپیڈ سے اس کو تو خیر تفصیل کریں گے، میں ذلیل آپ کو سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے، کہ زبر کیسے آیا۔ کہہ رہے ہیں فتح زبر، اس علامت زبر کو عربی میں فتح اور اردو میں زبر کہتے ہیں۔ فتح کا لفظ فتح سے لیا گیا ہے اور اصل میں یہ فتحتن تھا، یعنی ایک بار کھولنا۔ وقف قواعد کے پیش نظر تا ساکنہ ہاں میں تبدیل ہو گئی، فتحتن سے فتحہ ہو گیا۔ چونکہ زبر کی آواز زبر کی آواز الف کی آواز سے ملتی جلتی تھی، لہٰذا اس کی شکل بنانے کے لیے الف سے مدد لی گئی۔ سب ساتھ ہیں؟ ساتھ ہیں کہ نہیں؟ بہت آسان ہے، چونکہ زبر کی آواز الف کی آواز سے ملتی جلتی ہے، لہٰذا اس کی شکل بنانے کے لیے الف سے مدد لی گئی، اور اس لیے یہ الف سے مشتبہ نہ ہوا اسے حروف کے اوپر چھوٹے الف اور ترچھے حالت میں اس طرح لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے زبر کو ایسے بنایا گیا الف کی طرح، ایسے، اس کے بعد پھر تھوڑا ترچھا کر دیا گیا، زبر ہو گیا۔ میں یہ بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا کیا ہے؟ کیونکہ اس کی آواز الف سے ملتی تھی زبر کی، اس وجہ سے ایسا۔ اس حرکت کو فتح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حروف جن پر یہ علامت ہوتی ہے ان کو پڑھتے وقت ہونٹ کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہونٹ ہاں سادہ کھل گئے، ہونٹ ہاں سادہ، ہونٹ کھل گئے، اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے ہو گیا۔ جس حروف پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جس حروف پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ اگلا ہے کسرہ، ٹھیک ہے۔ کسرہ کیا ہے؟ اس علامت کو اردو میں زیر اور عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اور کسرہ کا لفظ کسر سے لیا گیا ہے، یہ اصل میں کسرتن تھا، یعنی ایک بار ٹوٹنا۔ وقف کے قواعد کے مطابق جو تا تھی، کسرتن کی جو تا تھی، گول والی تا تھی، وہ ہاں میں بدل گئی، کسرہ ہو گیا، کسرہ میں تبدیل ہو گیا۔ زیر کی آواز یا کی آواز یا کی آواز کی طرح مائل ہے، اس لیے اس کی شکل کو ظاہر کرنے کے لیے یا سے مدد لی گئی، پھر اسے یا کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے ہونے سے بچانے کے لیے اسے آخر کے غیر میں استعمال ہونے والی یا کی صورت میں بغیر نقطوں کے حروف کے نیچے لکھا گیا۔
پھر یا ہوتے ہوتے ایسے ہو گیا. پہلے یا انہوں نے ایسے لکھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد نقطہ ہٹا دیا, ٹھیک ہے, اس نے نقطہ ہٹانے کے بعد کیا کیا, پھر اس کے بعد اس کو بھی ایسے آئے, اس کے بعد پھر اس کا بھی ایسے آئے, اس کے بعد پھر ایسے آئے, توڑ کے نیچے آتے گئے, پھر آخر میں حرف کے نیچے ترچھا لکھ دیا, ٹھیک ہے. اسے کسرہ کہنے کی وجہ ہے کہ جن حروف پر یہ علامت ہوتی ہے ان کو پڑھتے وقت ہونٹ شکستگی یا ٹوٹنے کی حالت میں اپنا لیتے ہیں, ٹوٹنے کی حالت اپنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. عربی میں کسرہ کی آواز فارسی نیز اردو سے تھوڑی مختلف ہے. عربی میں کسرہ کی آواز ہمیشہ یا کی طرف مائل ہوتی ہے, عربی میں, ٹھیک ہے, یا کی طرف مائل, یعنی ای, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اپنا اہدنا الصراط, ٹھیک ہے, اہدنا, الف کے نیچے زیر ہے, تو کہتے ہیں عربی میں کسرہ کی آواز ہمیشہ یا کی طرف مائل ہوتی ہے, اہدنا الصراط, مثال طور پہ ای کی آواز کی طرح, لیکن کشش کے بغیر. کسی فارسی نیز اردو میں کسرہ کی آواز یا کی طرف یوں مائل نہیں ہوتی, جس حرف پر کسرہ کی علامت ہوا اسے مقصود کرتے ہیں. لیکن فارسی اور اردو میں تھوڑا سا یہ ای نہیں ہوتا, اے ہو جاتا ہے, اہدنا الصراط پڑھتے ہیں. ہاں, تو قارئین جو ہم نے تحقیق کی ہے, تو قارئین افراد جو ہیں اہدنا الصراط صحیح ہے, اور اہدنا الصراط کو بھی غلط نہیں کہتے ہیں. بعض قارئین اسے بھی انہوں نے بھی اختیار کیا ہے, چونکہ یہ اردو اور فارسی میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اہدنا پڑھیں, یعنی ای کے لیں, ای بازر بی, بازر بے نہیں, ٹھیک ہے. پرانے زمانے کے لوگ بازر بے تازر تے سازر سے پڑھتے تھے. ای, ہاں اس میں آئی, گڈ. تو بہتر کیا ہے, بازر بی تازر تی سازر سی پڑھیں, بازر بے تازر تے سازر نہیں پڑھیں, ٹھیک. اب وہ ضمے کی بات ہو رہی کہ ضمہ کر کے چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا آپ کا. ضمہ کیا ہے بھائی, اس علامت کو اردو زبان میں پیش عربی میں ضمہ کہتے ہیں. ضمہ کا لفظ ہے ضم سے آیا ہے, ضم سے غازی ہے, اور دراصل میں یہ ضمتن تھا, یعنی ایک بار آپس میں ملنا, ضم کہتے ہیں ملنا, ٹھیک ہے, ملنا. اس کے آخر وقف کرنے کی وجہ سے قواعد وقف کے مطابق گول والی تا جو ہے ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو گئی. پیش کی آواز واؤ کی طرف مائل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, زبر کی آواز الف کی طرف مائل ہوتی ہے, زیر کی آواز یا کی طرف مائل ہوتی ہے, پیش کی آواز واؤ کی طرف مائل ہوتی ہے, پیش کی آواز مائل ہوتی ہے. لہٰذا اس کی شکل ظاہر کرنے کے لیے واؤ سے مدد لی گئی, اور اس لیے کہ یہ اصلی واؤ سے مشتبہ نہ ہو, یعنی اصل واؤ اور پیش ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہ بن جائیں, ٹھیک نہ ہو, اس لیے اس کو الگ سے چھوٹی واؤ کی صورت میں لکھا گیا. پہلے لکھا گیا, ادھر دیکھیں, پہلے لکھا گیا, نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو, پہلے لکھا گیا واؤ, ٹھیک ہے, واؤ, کیا لکھا گیا پہلے, واؤ, ٹھیک ہے, کیا لکھا گیا, یہ انگلش والا نہیں ہے واؤ, وہ واؤ نہیں ہے, یہ واؤ عربی اور عربی والا ہے, ٹھیک ہے. پہلے واؤ لکھا گیا, اور اس کے بعد پھر ایسے لکھا گیا, پھر تھوڑا سا ایسے کر کے پھر یوں ہو گیا, تھوڑا سا چینج ہو گیا, ٹھیک ہے, واؤ کی شکل چینج ہو گیا. لہٰذا اس کو واؤ کی مدد سے اس کی شکل بنائی گئی ہے, اور اسے ضمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جن حروف پر یہ علامت ہوتی ہے ان کو پڑھتے وقت ہونٹ آپس میں ملتے ہیں اور غنچہ کی شکل اختیار کرتے ہیں. غنچہ, ٹھیک ہے, باپش بو, تاپش تو, ٹھیک ہے, تو غنچہ بن جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.